یہ ہے ایس آر اسلامک وائس اسٹوڈیو، جہاں آواز میں بستا ہے ایمان اور ہر کہانی دل تک پہنچتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہانی شروع ہوتی ہے اس وقت سے جب نہ کوئی زمین تھی، نہ آسمان، نہ وقت تھا، نہ لمحہ، ہر طرف بس خاموشی تھی۔ ایک ایسی خاموشی جس میں صرف اللہ تعالیٰ کا نور تھا، نہ کوئی سایہ، نہ کوئی آواز، بس وہی تھا جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہی اللہ رب العالمین۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت کا اظہار کیا۔ اس نے فرمایا کن فیکون، یعنی ہو جا، اور سب کچھ ہو گیا۔ ایک پل میں نور کی چمک پھیلی، عرش بنا، 7 آسمان بنے، زمینیں بنی، ندیاں، سمندر، ہوائیں، ستارے، چاند، سورج، ہر چیز اپنے مقام پر ٹک گئی۔ عرش کو بنایا گیا اور اس کے نیچے کرسی رکھی گئی، وہ مقام جہاں سے اللہ تعالیٰ اپنے حکم کو پوری کائنات میں پھیلاتا ہے۔ فرشتوں کی روحوں کو بنایا گیا جو نور سے بنی تھیں، نہ بھوک، نہ نیند، نہ تھکان، بس ہر وقت تسبیح، حمد اور سجدہ۔ فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ انسان کی آنکھیں سوچ بھی نہیں سکتی۔ ہر آسمان پر لاکھوں فرشتے جو دن رات اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ کوئی کہتا سبحان اللہ، کوئی کہتا الحمدللہ، کوئی لا الہ الا اللہ، تو کوئی صرف جھک کر روتا رہتا۔ ہر ایک فرشتے کی ایک ڈیوٹی تھی۔ کسی کا کام تھا بارش برسانا، کسی کا ہوا چلانا، کسی کا جان نکالنا، کسی کا نئی مخلوق کی تخلیق کرنا۔ ایک فرشتہ تھا ابلیس، وہ جنوں میں سے تھا، لیکن اپنی عبادت کی وجہ سے فرشتوں کی صف میں شامل کر لیا گیا تھا۔ وہ بہت عبادت کرتا، کبھی عرش کے نیچے سجدہ کرتا، کبھی آسمانوں میں ذکر کرتا، یہاں تک کہ فرشتے بھی اس سے علم سیکھنے لگے۔ انسان سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق پیدا کی تھی، جنات۔ قرآن میں آتا ہے ہم نے جن کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا، سورہ الرحمن آیت 15۔ یہ مخلوق آگ کی گرم لہروں سے بنی تھی۔ انہیں آزادی دی گئی تھی کہ وہ چاہیں تو اللہ کی عبادت کریں یا نافرمانی کریں۔ شروعات میں جنات نیک تھے، وہ بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے، زمین پر امن تھا، مگر وقت گزرا تو ان میں تکبر، لالچ اور حسد پیدا ہوا۔ انہوں نے ایک دوسرے پر ظلم کرنے شروع کر دیے، خون خرابہ پھیل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا میں نے زمین پر جنات کو بسایا تھا، مگر انہوں نے فساد کر دیا، جاؤ انہیں مٹا دو۔ فرشتوں کی فوج بھیجی گئی، ان کا سردار تھا ابلیس۔ وہ اس وقت تک اللہ کا نیک بندہ تھا۔ اس نے فرشتوں کے ساتھ جنوں کے خلاف جنگ لڑی۔ کئی صدیوں تک یہ جنگ چلی۔ زمین کے پہاڑ، دریا، جنگل، ہر جگہ جنوں کی تباہی ہوئی۔ آخر میں جنات کی بغاوت ختم ہوئی، بس کچھ جن بچے جو پہاڑوں، سمندروں اور سنسان جگہوں میں جا چھپے۔ ابلیس اس جنگ میں کامیاب رہا۔ فرشتے اس پر رشک کرتے تھے کہ کیسے وہ جن ہوتے ہوئے بھی اتنا عاجز اور آگیاکاری ہے، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ اس کے اندر کہیں گہرائی میں ایک چنگاری جل رہی تھی، تکبر کی۔ پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، سورہ بقرہ آیت 30۔ فرشتے حیران ہوئے، انہوں نے عرض کیا اے ہمارے رب، کیا تو ایسے کو بنائے گا جو زمین پر فساد کرے گا اور خون بہائے گا، جبکہ ہم تیری حمد اور تسبیح کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ وہ لمحہ تھا جب ایک نئی مخلوقن کا آغاز ہوا، انسان۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین سے مٹی لاؤ۔ فرشتے دنیا کے الگ الگ حصوں سے مٹی لے کر آئے، کالی، سفید، لال، پیلی، نرم اور سخت۔ پھر اللہ نے اسے پانی سے گوندھا اور وہ چکنی مٹی بن گئی۔ اسے آکار دیا گیا، سر، ہاتھ، پیر، آنکھیں، ہونٹ، ایک پوری شکل۔ وہ مٹی سوکھ گئی اور ایک طرح کی بچتی ہوئی مورت بن گئی۔ جب ہوا اس میں لگتی تو اس سے آواز آتی، تھن تھن۔ ابلیس اسے گھوم گھوم کر دیکھتا، کبھی ہنستا، کبھی ٹھوکتا۔ وہ کہتا یہ کھوکھلا ہے، یہ مجھ سے کمزور ہوگا، میں اسے ہرا دوں گا۔ یہیں سے حسد اور تکبر کی شروعات ہوئی۔ جب اللہ نے چاہا تو اپنے امر سے اس میں روح پھونکی،
जैसे ही रूह दाखिल हुई वो सूरत जिंदा हो उठी। पहले उसकी आंखें खुली, फिर सांस चली, फिर होंठ हिले और जुबान से पहला लफ्ज निकला, अल्हम्दुलिल्लाह। सारी तारीफें अल्लाह के लिए हैं। अल्लाह ने फरमाया, मेरी रहमत तेरे लिए है ए आदम। वो पहले इंसान थे, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया, जब मैं उसे पूरा बना दूं और उसमें रूह फूंक दूं तो तुम सब उसके सामने सजदा करो। और सब फरिश्तों ने सजदा किया। आसमानों में झुकाव आया, जमीन पर नूर फैला। सिर्फ एक ने सजदा नहीं किया, इब्लीस। अल्लाह ने पूछा, ए इब्लीस, तुझे किस चीज ने रोका कि तूने सजदा नहीं किया? उसने कहा, मैं उससे बेहतर हूं। तूने मुझे आग से बनाया और उसे मिट्टी से। अल्लाह ने फरमाया, निकल जा यहां से, तेरा तकब्बुर तुझे गिरा देगा। तू रद्द किया गया और तेरा ठिकाना जहन्नम होगा। और उसी पल इब्लीस पर लानत की गई। वो गिरा हुआ, ठुकराया हुआ बन गया शैतान। अल्लाह ने फरमाया, अब ये मेरा वादा है, इंसान को मैं इख्तियार दूंगा ताकि वो चुन सके सही रास्ता या गलत। और जो मेरे बताए रास्ते पर चलेगा उस पर मेरी रहमत होगी। यही वो पल था जब इंसान की असली कहानी शुरू हुई। रूह का सफर, इल्म का आगाज और इम्तिहान की राह। तो दोस्तों, अल्लाह ताला ने फरिश्तों, जिन्नात और इंसान को एक ही मकसद के लिए बनाया, ताकि वो उसे पहचाने और उसकी इबादत करें। मगर अब एक नई जंग शुरू होने वाली थी, हक और बातिल की, इंसान और शैतान की। अगले हिस्से पार्ट 2 में हम देखेंगे कैसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में बसाया गया, कैसे शैतान ने उन्हें धोखा दिया और कैसे पहली बार इंसान को इस दुनिया में भेजा गया। अगर आपको हमारी इस्लामी कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और SR इस्लामिक वॉइस स्टूडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफिज।